دوستوں میں ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ یا بالکل خوش عقیدہ ہوتے ہیں یا بہت بد عقیدہ ہوتے ہیں. یعنی تو کوئی بیچ کی بات نہیں ہوتی ان کے اندر. یعنی وہ کسی آدمی کو، اپنے دوستوں کو نارملی نہیں وہ ٹریٹ کرتے. اور چنانچہ ایسا ہوا کہ میں کوئی سن 51 52 وغیرہ میں، کہیں آج سے اتنے سال پہلے، جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ لکھنا لکھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، میں یہ سمجھا کہ یہ ایسے ہی ہے، کچھ ایک رومانٹک سا مجھے خیال تھا لکھنے کے متعلق. تو اس وقت میں نے کچھ اتفاق سے، ظاہر ہے کہ سب سے آسان ترکیب لکھنے کی جو ہوتی ہے وہ کہانیاں لکھنے کی ہوتی ہے. عام طور سے دوسری چیزیں تو ذرا مشکل ہوتی ہیں، ان کے لیے پڑھنا وڑھنا پڑتا ہے. تو میں نے بھی جناب کہانیاں لکھنے کی کوشش کی، اور 10 12 15 کہانیاں میں نے 2 4 سال میں لکھ لی. لوگوں نے کچھ ایک دو کہانیاں اس میں ایسی تھیں چلتی ہوئی سی کہ جو پسند کر لی لوگوں نے. کوئی ایسی خاص نہیں تھی، بڑی مارکت الارا نہیں تھی، مگر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایک ینگ سا آدمی ہے، اس نے کہانیاں لکھی ہیں، یہ اس کا بڑا فیوچر ہے، بڑا مستقبل ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے نا بڑی تعریفیں معریفیں کرنے کی انکریج کیا. ابو الفضل صدیقی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. وہ انور تھے، وہ بہت بڑی تعریف واریف کرتے، وہ اب تک کہتے رہتے. اور ایسے ہی بہت سے لوگ، سلیم احمد وغیرہ نے. تو اور وہاں مختار صدیقی مرحوم اور یوسف ظفر مرحوم اور نسیم الظفر اور یہ تمام لوگ جو کہ وہاں پہ تھے راول پنڈی میں جہاں میں نے یہ کیا تماشا. تو پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کیوں میرے دل سے اتر گیا لکھنا. یعنی مجھے کچھ یہ پتا چلا کہ میں کچھ اچھا نہیں لکھ پاتا. یعنی مجھ سے کچھ لکھنے کی مجھے پسند نہیں آتا تھا وہ لکھنا. اور میں بہت کوشش کی میں نے، اور لکھ لکھ کے پھاڑتا رہا. پھر بالآخر مجھے پتا چلا کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. لکھنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. اور ایسے یعنی جرنلزم البتہ کیونکہ میں وہ کرتا تھا، لہذا میرا خیال یہ تھا کہ وہ بس ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے تم یہ مت سمجھ لو کہ تم ایک یعنی ادیب بھی ہو سکتے ہو. صحافی کی بات تو الگ ہے. تو میں نے، تو اب کچھ دن سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ بہت سے لوگ جناب تمام وہ جو خوش عقیدہ ہیں وہ چلے آ رہے ہیں خوش عقیدہ. چنانچہ مشفق خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب بھائی کچھ لکھو، میں تو آپ سے لکھوا کے رہوں گا. وہ جمیل جالبی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ نے بڑا ظلم کیا اور آپ نہیں لکھ رہے. اور سب لوگ اس طرح، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکیوز بھی کرتے ہیں، بلکہ غصہ آتا ہے اور ڈانٹتے واٹتے بھی ہیں. بھائی انہیں حق ہے. لیکن اب انہیں یہ کیسے بتلایا جائے کہ کیا ہے. چنانچہ میں نے اپنا ایک تعارف جو تھا وہ نظم میں لکھا. میں نے کہا کہ بھائی نظم، کبھی میں نے نظم تو نہیں لکھی تھی، لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ پہلے تو اپنا ایک تعارف کرا دوں. اور تو وہ میں نے یہ لکھا، میں آپ کو سناتا ہوں. نہ سخنور نہ سخن فہم نہ شاعر نہ ادیب، میں ہوں اس شہر میں بے مایا و گمنام و غریب. نہ ہے الفاظ و معانی کا مجھے کچھ ادراک، نہ خیالات میں ندرت ہے نہ اسلوب نصیب. عصر حاضر کا میں سقراط نہیں ہوں کہ جسے سن کے اشش کریں ہر دور کے دانا و نجیب. نہ تکلم نہ ترنم نہ تسلسل نہ اثر، نہ میں ناصر نہ میں قاری نہ میں وائز نہ خطیب. نہ مسائل ہی سے واقف نہ مسالک کا شعور، نہ مسائل ہی سے واقف نہ مسائل کا شعور. نہ مفسر نہ مہندس نہ معلم نہ طبیب. نہ کسی بات پہ نازاں نہ کسی شے کی طلب، نہ کسی بات پہ نازاں نہ کسی شے کی طلب. نہ میں فاتح نہ میں حاکم نہ میں عاشق نہ رقیب. معتمد ہوں نہ مقرب نہ شناسا نہ جلیس. معتمد ہوں نہ مقرب نہ شناسا نہ جلیس. نہ میں درباں نہ مصاحب نہ میں حاجب نہ نقیب. ہاں بس ایک قبلہ نما دل ہے جو رکھتا ہے مجھے. ہاں بس ایک قبلہ نما دل ہے جو رکھتا ہے مجھے. دم ہستی رم دوراں غم جانا سے قریب. فکر کا بوجھ کچھ اس طرح لیے پھرتا ہوں. فکر کا بوجھ کچھ اس طرح لیے پھرتا ہوں جیسے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے اپنی ہی سلیب. یہ میں نے